دنیا کے اندر یورپ میں جو طبقات نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، آپ ریسرچ کر کے دیکھیں ان کے باپ کا کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر میں ولی وقت قرطبی فرماتے ہیں جو نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کے صحابہ کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اس کا نسب چیک کر لیں، اس کا نسب کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا، مشکوک ہوگا۔ اس لیے ہر توہین کرنے والا، پھر جو بد کلام ہوگا، جو لڑاکا ہوگا، جو توہین کرنے والا ہوگا علماء کی، دین والوں کی، اس میں بھی شکوک ہوں گے۔ یہ آیت کی تفسیر ہے پوری۔ آگے اللہ رب العزت نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ایک قیامت میں حشر میں سارے یوں کھڑے ہوں گے اور وہاں پر اتنی پسینہ ہوگا، وہاں پہ گرمی ہوگی، سارے کہیں گے کب جان چھوٹے گی، حساب کتاب شروع ہوگا۔ ایک دم انتظار کرتے 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 ایک تجلی دکھائی جائے گی، اور اس نورانی تجلی کو دیکھ کر سارے سمجھیں گے اللہ کا دیدار ہو گیا، اور سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمریں تختہ ہو جائیں گی اور وہ سجدے کی قوت نہیں رکھ پائیں گے، یوں جھکنا چاہیں گے، سارا حشر سجدے میں، یہ لوگ یوں کر رہے ہیں لیکن جھک نہیں پا رہے، تو اس وقت یہ سارے کے سارے سب کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، وہ فرمایا صحیح ہو کر بھی نہیں سجدہ کر سکیں گے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں اذان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، آج اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا جاؤ، تمہارے سجدوں کی مجھے کیا ضرورت، کل یہ حشر میں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی آخری دو آیتیں نظر بد کا علاج ہے، 7 بار پڑھ کے کسی بھی مریض کو دم کریں، اللہ تعالیٰ نظر بد جڑ سے توڑ دے گا، نظر بد ہر قسم کی ختم ہو جائے گی۔ سورہ حاقہ، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، بچہ روتا ہو، ڈرتا ہو، آدھے میں اٹھ کر چلانا شروع کر دے، یا بار بار اسے جھٹکے لگیں، یا اس کو کوئی بھی ایسا ڈر کا مسئلہ ہو۔ اکثر بچوں کو جب آپ مغرب کے ٹائم باہر نکالتے ہیں تو رات کو وہ ڈرتے ہیں، تو ان پر اس کو 3 دن دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ اثرات جنات وغیرہ کے زائل فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کا حق نہیں دے رہا اور آپ اس کے پیچھے جا کے تنگ آ گئے ہیں، تو سورہ حاقہ کو 21 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق دلوا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں اپنے ایگزام میں یا انٹرویو میں، تو اس کے اندر ایک آیت ہے شروع میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، پوری آیت کو آپ نے، یہ شروع ہی کے اندر ہے بالکل، آپ نے اس کو جو ہے آپ نے پڑھ کے دعا کرنی ہے، 40 بار پڑھیں اور 3 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے آخر میں ایک آیت ہے، اس آخری آیت کو جو 100 بار پڑھے گا 11 دن تک، اللہ اس کے رزق کو وسیع فرما دیں گے، اور رزق میں جو کمی آتی ہے، جو کوتاہی ہوتی ہے یا معاملات الجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرما دیں گے۔